زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، لیکن ان کے ارادے کا نام نیت ہے، اور زبان سے بھی کہہ لینا یہ افضل ہے، بہتر ہے، ہوتا ہے۔ اور یہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر آپ کو پوچھے صحیح کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو بلا تعمل آپ جواب دیں۔ کسی نے صحیح کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہے جائیے کبھی سوچ کے بتاتے ہیں، پھر یہ نیت کون سی نماز پڑھو پھر وہ نماز، یہ نیت ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آپ کی نیت ہونی چاہیے، نماز کی نیت ہونی چاہیے۔ ساتھ میں میری گزارش ہے نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے نبی کی آنکھ کو پھر ہو جانا ہے۔ تو نماز کا ثواب آپ کو علیحدہ ملے گا، اس نیت کا ثواب آپ کو علیحدہ ملے گا۔ اچھا، یہ اب 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 طہارت، باقی نمبر 2 ستر عورت، یعنی یہ اعضاء کا چھپانا فرض ہے، اس کو چھپا لینا۔ ماں بہنیں اور سنیں، ہماری ماں بہنیں آج کل یہ ہاف آستین کی جمپر پہن رہی ہیں، آپ کے گھر کو نہیں پہنتی، آپ کو نہیں بتایا۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں 2-4 لوگوں جن کی بیوی خود آستین کی جمپر پہنتی ہے، 2-4 سے زیادہ میں 5 نہیں پائے، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور میں نے پڑھے لکھے لوگ جو نمازی ہیں، دیندار ہیں، چہرے پر داڑیاں ہیں، میں ان کے گھر کی حالت ہے آپ کی حالت۔ میرے بھائی یہ عورت کا ساتھ کا چھپانا فرض ہے، کڑھائی کا چھپانا فرض ہے، سیدھے کا چھپانا فرض ہے، گردن کا چھپانا فرض ہے، پیٹھ کا چھپانا فرض ہے۔ آج ہماری نوجوان بچیاں، ہماری بہنوں بہویں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں ہاتھ آتی پہنتی ہیں، غیر محرم کی ہاتھ پر نظر پڑ رہی ہے، اس طرح کی آپ کی پہننا کہ غیر محرم کی نظر پڑے یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہاتھ عورتوں کے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، جہنم میں جلائے گا۔ اور یہاں یہ مرد بھی اللہ کے بارے میں سزا پائیں گے، تم نے اپنی گھر کی عورتوں کو تعلیم کیوں نہیں دی تھی اور گناہ سے منع کیوں نہیں کیا۔ جب میری آپ سب سے گزارش ہے آج آپ توبہ کر لیں اور خیر کر لیں۔ جب آگے رمضان آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، جب ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں کپڑے بنوائیں گی تو ہم انشاءاللہ اب اپنی چھوٹی بچی، اپنی بہن اور بیوی کا کپڑا آپ کے کر سکیں۔ اور میری بات نے میری بات سنیں کہ آپ کاروں کو نہ دیکھیں، دنیا کے پیشنٹ کو نہ دیکھیں، ایک مرنا ہمیں بھی ہے اور میری بات کو مرنا آپ کو بھی ہے۔ اللہ کی ڈرو، حق کے فاطمہ کے نفس قدم پر کرو، حق سے عائشہ کی سیرت کو بھی اختیار کرو، اللہ کی رقم کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو نمبر 2 کیا سب عورت، نمبر 3 اس والے سے بنا، نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جب پہلی مرتبہ اللہ پر کہتے ہیں یہ گائیڈ تکبیر تحریمہ۔ اب آپ نے جو تکبیر تحریمہ کی، اب آپ کیا ہے نماز کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ 6 چیزیں نماز کے لیے کیا ہے سمجھ لیے آپ نے، اب آئیے۔ اور 6 چیزیں نماز میں کیا ہے فرض ہے، کیا فرض ہے؟ نمبر 1 قیام، کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض میں، وتر میں، عیدین میں اور فجر کی سنت کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی آپ کے اندر طاقت ہے اور بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں گے تو فرض ہونے کے سبب آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو تھوڑا بخار آ گیا تو گھر سے کچھ چلے آئے، ارے آپ کوئی محسوس ہو رہی ہے بیٹھ کے نماز، اور جہاں بیٹھ کے نماز ہو رہے ہیں تو ان کی نماز ہوگی۔ کچھ لوگ وہ ہیں اب یہاں کی نماز معلوم نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں میں یہ ہفتے گھنٹے چلے آ رہے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، گھنٹے چل کر آئے، بھیا کھڑے ہونے کی ہمت نہیں پڑے تو ان کے لیے مسجدوں میں روٹیاں پڑی رہی ہے نا، تو وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور کھڑے ہونے کی صلاحیت ہوتے ہوئے بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ بارے فرض ہے، قیام فرض ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے لیکن سجدہ وہ نہیں کرتا، سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے،
پیدا نہیں کر سکتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جائے یہ، اور اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے یا بدن بہت باری ہے، یہاں تک کہ فقہ نے فرمایا اگر اتنا کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا کھڑے ہو کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، تو اتنی دیر کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ یہاں تک کہ فقہ نے فرمایا کہ اگر وہ تیل لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے تو بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ کیا اگر میری آپ کو گزارش ہے اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیے، بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی غلطیوں میں کرتے ہیں۔ ہاں نفل نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نفل میں کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر فرض پڑھیں گے تو نفل پڑھیں گے تو بھی اجازت ہے، اور بیٹھ کے پڑھیں بغیر تکلیف کے بیٹھ کے پڑھیں تب بھی اجازت ہے، لیکن ہاں اتنا نقصان ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جائے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں بلا وجہ سے ثواب والا ہو کرتے جو نقصان کر رہے ہو، ہاں تو اللہ کی نبی کی ذات تھی، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میرا کھڑے ہو کر پڑھنا بیٹھ کر پڑھنا دونوں برابر ہے، یہ میرے آقا کی جان ہے، لیکن ہمارا ایسا نہیں ہے، ہم کھڑے ہو کر پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا، بیٹھ کر پڑھیں گے آدھا ہو جائے گا، اللہ تو دے تو بلا وجہ سے ثواب کو آدھا۔ اور یہ بھی میں اپنے علماء سے اور اپنے طلباء سے کہتا رہتا ہوں، اللہ تو دے تو سنت غیر مؤکدہ اور لفظ چھوڑنے کی عادت مت۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ قیام، یعنی کھڑا ہونا، بالکل سیدھا کھڑا ہونا، اور قیام کا معنی یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں تو آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ نمبر 1 ہو گیا، آگے چلیں، اب کیسے گئے نماز میں کیسا کریں؟ 1 ہو گیا۔ نمبر 2 تلاوت، یعنی قرآن کریم پڑھنا۔ قرآن کریم کس طرح پڑھنا؟ یہ قرآن کے حروف کی ادائیگی اس کے مخارج کے ساتھ، ایک حرف دوسرے حرف سے مخالف ہے۔ وَلَضَّالِّينَ اور غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، اس انداز میں قرآن کریم پڑھنا حرام ہے۔ قرآن کریم بہت سے لوگ اس انداز میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، کبھی آج ہندی والی نماز کی کتاب لے آؤ اب اس سے یاد کرو، اور ہندی والی نماز میں را زا رال اور سے اور ایک ہے سے، جس کو ہم لوگ سا نہیں بتاتے، اور ایک ہے وہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کی ادائیگی الگ الگ ہے۔ اگر آپ نے تینوں کو لپیٹ دیا تو بہت سے مقامات آئیں گے جہاں مانا بدل جائیں گے، مانا فاسد ہو جائیں گے، اور مانا فاسد ہوں گے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گا۔ زیادہ قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی کا انداز ہو کہ ہمارا فرض اپنے اپنے مقصد سے ادا ہو، اس انداز میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ فرض ہے، تو قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔ تو نمبر 2 کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنا۔ اب کتنا پڑھنا؟ پوری آخری پڑھنا، پورے مدد پڑھنا، پورے بقرہ پڑھنا، ایک بار پڑھنا، کتنا پڑھنا ہے نا؟ تو مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ آپ نے مطلقاً قرآن کی ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور سورہ الحمد شریف کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور الحمد کے ساتھ کسی چھوٹی کم سے کم کسی چھوٹی صورت یا کم سے کم 3 آیتوں کا پڑھنا یہ واجب، کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی چھوٹی صورت یہ ملانا یہ واجب۔ تو نمبر 2 کیا ہے؟ بولو نا میرے بھائی، قرآن شریف پڑھنا۔ یاد رہیے آپ کو گزارش ہے، اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اتنے اکثر کو بیٹھے ہوں گے جو قرآن نہیں پڑھا۔ دیکھتے ہیں جب قرآن خاتم ہوتی ہے، اگر بدلتے کی بدے نہ آئے تو سرکار قرآن کی مطلب نہیں نہ ہوتے۔ حالانکہ ہر مسلمان پر قرآن کا پڑھنا یہ فرض، جتنا قرآن نماز میں پڑھنا فرض ہے اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے، اور نماز میں جتنا قرآن پڑھنا واجب ہے اتنا قرآن سیکھنا واجب ہے، اور نماز میں جتنا قرآن پڑھنا سنت ہے اتنا قرآن پڑھنا سیکھنا سنت ہے۔ یہ بات یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے لیے نوجوانوں نے گھروں میں قرآن نہ پڑھا ہو، اللہ توفیق دے تو کسی آپ کو ٹیوشن لگا کر قرآن پڑھ لیجیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ 60 سال عمر میں ایمان لائے اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دین کو سیکھا، تو دین سیکھنے میں چالو نہیں ہوئی جائے۔ تو نمبر 2 کیا ہے؟ آپ بول دیجیے نا، کیا ہے؟ قرآن
قرات کرنا. اچھا نمبر 3 رکوع کرنا. رکوع کا معنی ہے میدان الاستواء، سیدھے سے جھکنا. یہ فرق ہے. ابھی پوری ترکیب ہم آپ کو بتائیں گے، سب تفصیل آ جائے. نمبر 4 سجدہ کرنا. تو رکوع جانا یہ رکوع ہے، اور پوری پیٹھ کو سیدھا کر لینا. جب پیالہ رکھ دیا ہے تو گرے یہ سنت طریقہ ہے. نمبر 4 سجدہ. پیشانی کو جما دینا، یہ سجدے کی حقیقت میں داخل ہے. اور ناک یہ واسطے والی ہڈی کو لگا دینا، یہ سجدے میں واجب ہے. اور ہر پیر کی ایک انگلی کا لگا دینا یہ شرط ہے ہاتھ کے دیکھا. اور 3 انگلیوں کو لگا دینا یہ واجب ہے. اور 5 انگلیاں لگا دینا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. دیکھو میں کوئی پر واجب پہنچا دینا غلط آواز سے آپ کو سب سے زیادہ روچی پڑھنے بتا میں سوچ رہا ہوں بہت محبت سے آپ کو سے آئے تو نقصان ایک بار اور پڑھ دیجیے میں آواز سے کہہ دیجیے السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک بار 12 بسمہ بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ. کہیے یا رسول اللہ. ایک بار اور کہہ دیجیے یا اکبر چھوٹا کر انشاءاللہ دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا. تو نمبر 4 کیا ہے؟ سجدہ کرنا. دونوں سجدے پر. تو پیشانی کو جما دینا یہ سجدے کی حقیقت ہے. 3 انگلیاں جو پیٹ چپکا دینا واجب ہے. اور 5 لگا دینا سنت ہے. کیسا لوگ ہے؟ نمبر 1 قیام یعنی کھڑا ہونا. نمبر 2 قراءت یعنی قرآن کریم پڑھنا. نمبر 3 رکوع کرنا. نمبر 4 سجدہ کرنا. نمبر 5 اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں بیٹھنا. اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری میں بیٹھنا. 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری میں بیٹھنا. 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی میں بیٹھنا. یہ فرق ہے. اب کتنی دیر بیٹھنا فرق ہے؟ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 3 گھنٹہ ہے نا. کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ تو جتنی دیر میں آپ تحیات پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا فرق ہے. قبر تشہد بقبر تشہد التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے. اور التحیات کا پڑھنا یہ باقی ہے. مطلب مل آپ نے یہ کیسا ہو گئے 5. نمبر 6 خروج بسم کی یعنی آخر میں التحیات درود اور دعا پڑھنے کے بعد قصداً کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ نماز کے بعد اس کو شریعت کی زبان میں خروج بسم کہتے ہیں. یعنی نماز قصداً کوئی نماز کے خلاف کام کر کے نماز سے باہر ہو. پڑھ لیا درود دعا سب کیا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گویا سلام کرنا یہ نماز کی نماز ایسا کام ہے کہ نماز سے باہر ہو جائے ہے نا. تو نماز سے باہر ہونا پسند یہ فرض ہے. اور 2 مرتبہ لفظ سلام یہ واجب ہے. لفظ سلام یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اب صحیح پر آپ سمجھ لیے. اب سب سے ملاقات کے لیے آپ کو جب آپ نماز کا ارادہ مثلاً صبح کی نماز آپ کو پڑھنا تھی اور صبح کے وقت ماشاء اللہ اس وقت ہے گی تو آپ شخص نمبر 1 شادی کا عرض آپ نے وضو بنا لیا. اگر غسل فرض تھا تو غسل بھی کر لیا. اور نمبر 2 کیا کرتے اور آپ نے بھاگیلا لباس پہن لیا اور ٹوپی لگا لی اور اللہ فقیر دے تو مومن عمل مان دے بڑی اچھی بات ہے. آپ نے کرتا پہن لیا پاجامہ پہن لیا. اللہ نے جو لباس دیا وہ لباس آپ نے پہن لیا. اللہ ہماری ایمانی بھائیوں کو شریف اور اسلامی لباس پہننے کی کوشش کرا. 2 کپڑے والی گئی بھارت والی گئی اور کپڑے عورت والی گئی. اب یہاں کعبہ کی طرف ادھر منہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے. روز والی قبلہ ہو گیا. دوسری کپڑے والی گئی. اس کے بعد میں ظہر کا یہ وقت بھی ہے آپ کو شرط پالی گئی. اس کے بعد آپ نے 4 فرض پڑھنے کی نیت کر لی تو 5ویں شرط پالی گئی. اب 6ویں شرط کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا.
تکبیر تحریمہ کے اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کالوں پر یوں دے گیا کیا آپ کیا کرتے اس کاج کی طرف سے جائیں اور آپ کی یہ دونوں حدیلیاں یہ بھی کعبے کی طرف یوں ہو جائیں تاکہ جس طرح آپ کے چہرہ آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہے آپ کے حقیقی کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو اللہ یہ سنت طریقے سے اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ یہ بلکہ دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے سنت طریقہ ہے سب لوگ جانتے ہیں جب ہاتھ اٹھا کہنے کا آپ خود آپ دیکھیں اللہ اکبر یہ سنت کہنا ہے آپ اٹھانے سے آپ کہیں اللہ اکبر ہے نا اب یہ مسئلہ یہاں پر قابل غور ہے امام صلی اللہ علیہ کہتا ہے یہ مقدم پر تک کی آواز پہنچ جائے تو اس نے کہا اللہ اکبر اور مقدم کہے گا اللہ کہے گا اگر مقدم نے اتنی جلدی کی کہ امام نے ابھی اللہ اکبر پورا نہ کہا تھا اکبر کی راہ اپنی زبان سے ادا نہ کی تھی اور مقتدی نے پہلے سے پہلے اللہ اکبر مکمل کر دیا تو مقتدی کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی بالکل نماز ہوگی ہی نہیں یا تو اللہ اکبر کی جو سب سے آگے سے راہ ہے یہ امام کے ساتھ مکمل ہو یا امام کے بعد امام سے پہلے مکمل ہو گئی یہ تکبیر تحریمہ ہوتا ہے دیگر تکبیروں میں یہ حکم نہیں تکبیر تحریمہ نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک اللہ اکبر تو آپ کے انداز میں کہیں کہ اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر سے پہلے سب سننا ہوگی اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو یہ دونوں ہاتھوں کو آپ ناپ کیجیے بادل کے انداز میں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی یہ بیچ والی تین انگلیاں یہ کڑھائی پر ہوں یہ انگلی اور انگوٹھا اس سے رکھا بنا لے اور ناپ کے نیچے باندھ لیں اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو صرف کان تک اٹھائیں پر وہ کان تک نہ اٹھائیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے اوپر سے سینے پر باندھ لیں ان کے لیے یہ حکم اشارہ ہے پردے کا لحاظ فرمایا گیا کہ عورت جتنا زیادہ پردے کا لحاظ کرے گی اللہ اس کو اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے آپ نے یہ بات دی اب کیا ہوا ہے اب نماز کا پہلا حکم شروع ہوا کیا قیام آپ کھڑے رہنا بھائی نماز سے پہلے ایک مدہ پہلے سے کھڑے رہیے اس قیام کا نماز سے تعلق نہیں اب تکبیر تحریمہ کے بعد جو قیام ہے یہ قیام نماز کے فرائض ہیں اب آپ کیا کریں گے ذرا بتائیے سلام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك یہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا لیکن مقتدی کی جو حکم یہ ہے کہ مقتدی یہ سبحانہ پڑھنے کے بعد کام ہو سکتا ہے اب اعوذ باللہ بسم اللہ مقتدی بھی پڑھے گا امام پڑھے گا تو اعوذ باللہ و بسم اللہ یہ پڑھی جاتی ہے الحمد یعنی قرآن کے قراءت کرنے کے لیے اور قراءت امام کو کرنا ہے مقتدی کو کرنا نہیں ہے اس لیے سنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہے ایک بتاؤ اعوذ باللہ نماز پڑھنا اور قراءت قرآن جب خارج نماز کر رہا ہو اور شروع قراءت اور شروع سورت ہو تو وہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے یہ ایک طریقے کا مسئلہ ہے جو میرے ذہنی طور پر تو آپ نے سبحانہ پڑھنا خاموش ہو جائیے اب امام سبحانہ پڑھے گا تو بعد اعوذ باللہ شریف پڑھ کر الحمد پڑھے گا اس سورت میں جائے گا اگر نماز کہتی ہے اور امام بلند آواز سے قرأت کر رہا ہے تو کیا کریں آپ جب امام الضالین کے الضالین کہے تو سارے مقتدی آہستہ سے آمین میرے سرکار نے فرمایا جس نے الحمد کی صورت کو پڑھا وہ اپنی جنت کو اپنے اوپر واجب کر مگر جب یہ ہے کہ بہت لگا لے بہت کیا ہے سرکار نے فرمایا الضالین کے بعد آمین کہنا یہ بہت لگا لے تو سورہ فاتحہ پڑھی ہے کیا کے بعد میں اس کا ایک نام سورہ شفا
بس میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا کہ موت کے سوا ہر مرض کا اس صورت میں علاج ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ نحل شریف پڑھیں. ایک مطلب سے اور دھیان کریں. ہمارے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور آپ بعد میں آئے اور امام قرات کر چکا تھا. الحمدللہ ہو رہا تھا. اس وقت آئے تو مجھے پانچ تک آپ صاحب کھڑے ہو جائیں. اس وقت ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا واجب ہے اور ثنا کا پڑھنا ضروری ہے. مطلب نہیں ہے. اب آپ امام الحمد شریف پڑھے گا پھر سورت ملائے گا. آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ الحمد شریف پڑھیں سورت ملائیں. اب بتائیے کیسے بتاؤ گے؟ اب دو بتاؤ گے آپ کا نہیں دے رہے ہیں. نمبر 1 کیا تھا قیام کھڑا ہونا وہ بھی پا لیا گیا. نمبر 2 کیا تھا قرآن کریم پڑھنا یہ بھی پا لیا گیا. تو کیسے بتا ہو گئے؟ بولو نا 2 بتا ہو گئے. اب نمبر 3 کیا تھا؟ رکوع کرنا. اب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جائیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جب رکوع جاتے ہیں تب اللہ ایسا نہیں. جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کریں اللہ اکبر اس وقت آپ کا شروع ہو اور جہاں رکوع کے لیے جھکنا مکمل ہو جائے وہاں اللہ اکبر اللہ یہی سنت طریقہ ہے. اب آپ رکوع میں جائیے اور جب رکوع میں جائیے تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیر جو ہے اپنے کمان کے بلکہ حکم کا یہ ہے کہ رکوع میں دونوں پیر رکوع سیدھے کرنا ہے. تو آپ بتا دیں ایسا یہ ہے اور یہ دونوں کھانے پھیلا کر اپنے لوگوں کو یہ بھی اسی سے بات کرنا ہے. ایک صحابی رسول تھے نماز کا وقت نہیں تھا اور انہوں نے دیگر ساتھیوں کو بالکل نماز پڑھ کے دکھائی فرمایا رسول اللہ اتنا نماز پڑھا. تو نمبر 3 کیا ہے رکوع کرنا. جب آپ رکوع میں جائیں تو دونوں پنجے پھیلا چھوٹے ہی کر دیں اور مستحب ہے دونوں پنجوں کے درمیان کا الٹا کرنا. یہ مستحب ہے. اگر سے زیادہ ہو جائے تو نماز میں کوئی کراہت خرابی فساد داخل نہیں آئے گا. کیا آپ حکم کسی کو دیکھ لیں تو آپ اس پر بتا پائیں. اور بہتر یہ ہے کہ جب حکم میں جائیں تو آپ کی نگاہیں آپ کی طرف اور آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار 7 بار جتنی بات ہوتی آپ ایک دفعہ یہاں ترجمہ کیا ہے سبحان ربی العظیم. میں اس بات کی بیان کرتا ہوں اپنے اس رب کی جو عظمتوں والا ہے عظیم عظمت والا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ہندی میں کیا حقیقت سے اس طرح کہنا حرام ہے. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ سبحان ربی العظیم عین اور واو کے ساتھ نہ پڑھنے پاتے ہوں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھا کریں. یاد ہے جو لوگ سبحان ربی العظیم صحیح طور پر نہیں پڑھنے پاتے ہیں نہ عین ادا کرنے پائیں اور نہ وہ ادا کرنے پائیں تو دعا کہتے ہیں اور چیز پڑھیں یا سے پڑھیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ سبحان ربی الکریم پڑھیں. اب آپ نے سبحان ربی الکریم یا سبحان ربی العظیم 3 5 10 11 دن کے بعد کیا پڑھ لیا تو اب کیا کریں گے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے مکمل کیجیے. آج کل نماز سے گشی کرنے لگا سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اسے اور مکمل سیدھے کرنے کے تھوڑا سا سے فرمائی سے پہلے دیکھا نہیں دیکھا میں نے دیکھا حقیق کو کوئی نہ کرتا. میں اپنے علاقے کی بات یہ شہر ہے یہاں پر پہلے لیکن میں نے اپنے علاقے میں دیکھا رکوع سے آدھا ہوتے اور چھوٹ گئے. یہ نماز رکوع تحریم اور اس نماز کا لوٹانا واجب ہو. تاکہ یہ ارکان واجب ہے. تاکہ ارکان کا مطلب غور سے سوچیے میرے بھائی یہ بندے روزانہ آپ کو سنائے بہت سوچیں. تاکہ ارکان کا مطلب ہے رکوع سجدہ قوما
جلسہ قوما جانتے ہیں رکوع و سجدے کے درمیان جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ واجب ہے جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ کہہ سکیں، اتنا ٹھہراؤ واجب ہے۔ ائمہ کرام اگر یہاں ہو وہ بھی بہت ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا کھڑے ہوئے کبھی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، نماز مقصود نہیں، نماز شروع کرنا واجب، ابھی اللہ لمن حمدہ کرنے کے بعد اتنا ٹھہراؤ ہو کھڑے ہونے میں جتنی دیر میں سبحان اللہ ایک بار ہے، یہ واجب ہے، اور واجب کی نماز مقصود نہیں لوٹانا واجب۔ آپ سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے مکمل چیز ہو جائے گی۔ اگر آپ نماز سے پڑھ رہے ہیں تو شریعت ہم یہ ہے امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی جو ہے ربنا ولک الحمد کہے، اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو دونوں کہہ لینا افضل ہے، سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد۔ سرکار نے حالت جماعت میں مقتدی امام کے کام کو بانٹ دیا ہے کہ امام کہے سمی اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہے ربنا ولک الحمد، اور تنہا پڑھ رہے ہوں تو دونوں کہہ لینا ضرور کہا ہے۔ آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے کیسا پتہ ہو گئے، کبھی بھی بولی میں نے سنا ہے مقتدی یہی بیٹھے میرے بھائی، یہ مسائل بہت قیمتی ہے، پورا ہو نہیں پائے گا۔ آپ لوگ اگر یہ امام لوگ 15 منٹ لیٹ ہو جائیں تو آپ ناراض ہیں، اس لیے اگر آپ لوگ ناراض ہوئے تو آپ ہماری آئے گی کہ آپ کو وجہ سے ایسا ہوا، یہ امام ہم پر ناراض ہو جائیں کہ آپ نے مقدمے کو ناراض کروا دیا۔ یار میری بڑی اہم گزارش ہے میرے بھائی، میں بڑی محبت کے ساتھ پیغام دے کر حاضر ہوں، یہ قیمتی اوقات ہے۔ 15 منٹ میں جماعت لیٹ ہو جائے گی تو کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے، اور 15 منٹ میں انشاءاللہ فائدہ اتنا ہو جائے گا 15 دن میں نہیں پہنچنے پائے انشاءاللہ۔ تو کیسا پتہ ہو گیا، قیام، قرات اور اب نمبر 3 کیا ہے، سجدہ۔ سجدہ کتنا قیمتی ہے، میرے آقا نے ارشاد ہے اب تو ما یکون عبد لربہ بندہ اپنے خدا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا پر سجدے میں ہوتا ہے، ایسا بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے، اور یہ سب جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ اپنے بندے کو سب کائنات کے سامنے بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ آپ سب جھکا کے دیکھیے، آپ نمازی بنیے، ماں بہنوں کو نمازی بنائیے، بچیوں کو نمازی بنائیے، گھر کے سب لوگ نمازی بن جائیے، اللہ سارے گھر کو بلند و بالا فرماتے رہے۔ اللہ نے امام کو ہمارے بھائی کو سب کا نمازی بنا دے، عبادت بنا دے، برائیوں سے روکنے والا۔ اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اب جب سجدے میں جائیں تو پہلے آپ گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی لگائیں۔ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ سجدے میں گئے، پیشانی سیکھی ہوئی ہے اور ناک سیکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی مجبوری کے ناک کی دبا نرم ہڈی نہ لگائی تو واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز کا لوٹانا واجب۔ زیادہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سجدے میں جائیں تو پیشانی کو جما دیں، ناک کی نرم ہڈی کو بھی لگا دیں، اور ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہمارا سر ہو۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہاتھ یہاں رکھیں، سجدہ وہاں کر رہے ہیں، حالانکہ سنت یہ بات یہ ہے کہ ہاتھ میں سجدہ میں ہمارا سر ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اور پیر کی ایک انگلی کا پیٹ کے ساتھ لگا دینا یہ سجدے کی شرط ہے، چاہے آپ پڑھ رہے ہیں، اور 3 انگلی چپکا دینا یہ واجب، ہاتھ لگا دینا سنت ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ دونوں پنجوں کو جو اٹھا کر اونٹ لگا کے چپکا دیں، تو زور دے کر دبا کر لگا دیں تاکہ کم سے کم 3 انگلیاں چپک جائیں، یہ واجب ادا ہو جائے، اور کوشش یہ ہو کہ باتوں چپک جائیں تاکہ رسول اللہ کی جزا ہو جائے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں ہر برائی کے بعد بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے،
جو بلندیوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، کبریائی والا ہے، اور جو پانچ اپنے خدا کو سجدے میں برابر اعلیٰ کہتا رہے گا، اللہ ایک بار اپنی رحمت سے اس بندے کو اعلیٰ کر دے گا۔ آپ نے پہلا سجدہ کیا، اب اللہ مکمل بیٹھتا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا اٹھے اور وہیں پہ جھک گئے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو تعبیر ارکان جھکنے کی وجہ سے آپ کی نماز قبول نہیں ہو جائے گی اور نماز کا دہرانا آپ پر واجب ہے۔ تو آپ مکمل سیدھے ہو کر بیٹھ جائیے، سیدھا پیر یوں کھڑا کر لیجیے اور الٹا پیر بٹھا لیجیے، یہی رکوع کا بنیاد کرے گا۔ اور مکمل سیدھا بیٹھ جانے کے بعد ایک بات اور میں ایک مرتبہ بہت پہلے کھڑا ہے، آپ مجھے فرمائیے، میں پڑھتا تھا، میں کان پورا ایک رشتے بیٹھا تو رشتے والا کرنا اور مجھے لگا تھا دونوں بھینسوں کے درمیان ایک یہ رشتے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب بہت سے نمازی ہوں جن کو معلوم نہ صاحب جب دو بھینسوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائی جب سے کھڑے ہوتے ہیں یا دونوں سے درمیان بیٹھتے ہیں اس میں اللہ اور یہ پڑھ لینا مستحب ہے، افضل ہے، نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں۔ آپ پہلے سے بیٹھے سیدھا بیٹھ آپ نے دعا کر لیا اور اس دعا میں اور دعاؤں کی ذاتی بھی کی گئی ہے، لیکن لمبی دعائیں یہ نوافل پر محدود ہیں، فرائض کی لمبی دعائیں دونوں جلدوں اور فوراً میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ پہلے سجدے کو کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے، سیدھا بیٹھ دعا کر لیا اور اس کا الٹا نشان۔ اب مکمل بیٹھنے کے بعد آپ اللہ کو پڑھتے تھے دوسرے سجدے اور جب دوسرے سجدے میں جائیے تو پھر آپ کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، آپ کی پیشانی بھی لگ جائے، آپ کی ہڈی بھی جم جائے اور دونوں پیروں کی انگلیاں دوسرے سجدے میں پھر دوبارہ بیٹھی آپ نے کھا دی۔ ہم نے بات کو ایسا دیکھا کہ پہلے سجدے میں انہوں نے انگلیاں لگا دی اور جب دوسرے سجدے میں بیٹھے اور دوسرے سجدے کو جب گئے تو جیسا پیر ایک سمے سے بیٹھے ہوئے تھے ویسے چھوڑ پھر وہی خرابی لازم آ جائے گی کہ اگر دونوں پیروں میں آپ کی لبی شروع ہو کہ دونوں پیروں میں آپ بندوں کو کاغذ سے سکھاتے ہیں تاکہ دونوں پیروں میں آپ کا قلب، آپ کا حج، آپ کی زندگی اب یہ ایک مکمل ہوئی۔ اب اللہ علیہ کہتے ہیں آپ دوسری میں کھڑے ہوئے اور دوسری پھر آپ اللہ کی آپ نے الحمد پڑھی، ضرورت پڑھی، پھر اس کے انداز میں رکوع سجدہ کیجیے۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد اب اس کے ساتھ آپ رہیں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تحیات پڑھیں گے۔ اب تحیات للہ تو برابر یہ اذکار اللہ کی بڑی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ پوری سے بھی بھاگ رہی ہے اور ہمیں آپ کو پڑھا اجازت ضرور پڑھا ہے نا۔ اللہ کے نبی کبھی میرا نصیب تھے، آپ نے سب کی دربار پہ کر تو میرے نبی عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات قولی عبادتیں والصلوات بدنی عبادتیں اور طیبات مالی بات۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ قولی بدنی مالی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے